ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 61-62 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل جو ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا، یہاں سے مراد وہ واقعہ نہیں ہے، یہاں سے مراد یہ والا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جا کر علم دین حاصل کرنے والا واقعہ ہے، اور فرمایا کہ وہ مشہور پیغمبر اور جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ بن عمران ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کثیر معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم کا نام حضرت یوشع بن نون تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اور صحبت میں رہتے اور آپ علیہ السلام سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہی آپ کے ولی عہد بنے، اور اس آیت کریمہ کے اندر جو مذکور واقعہ ہے اس کا منظر یہ ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں واعظ فرمایا تو کسی نے آپ سے پوچھا کیا آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، تم سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حضرت خضر کا پتہ پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ مجمع بحرین میں رہتے ہیں۔ وہاں کی نشانی یہ بتائی کہ جہاں بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے اور پانی میں سرنگ بن جائے، وہاں حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یعنی حضرت یوشع بن نون سے فرمایا میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک مشرق کی جانب دو سمندروں یعنی بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں۔ اگر وہ جگہ دور ہو تو مدتوں تک چلنا پڑے گا۔ تو یہ دونوں حضرات اپنے ساتھ روٹیاں، نمکین، بنی ہوئی مچھلی وغیرہ ایک توشے میں ڈال کر لے گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا کہ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور پھر جب وہ دونوں سمندر کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی بنی ہوئی مچھلی بھول گئے، اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون علیہ السلام دونوں حضرات سمندر کے ملنے کی جگہ جب پہنچے تو وہاں ایک پتھر کی چٹان اور چشمہ حیات تھا۔ اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وضو کرنے لگے۔ اسی دوران وہ بنی ہوئی مچھلی ان کے توشے سے زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گر گئی۔ اس کو پانی بہا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو حضرت یوشع بن نون نے ان سے اس مچھلی کا ذکر کرنا آپ علیہ السلام بھول گئے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر جب وہ وہاں سے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہے۔ اور ان دونوں حضرات کو یاد نہیں تھا، حضرت یوشع بن نون بھول گئے تھے کہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں گر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہے، تھکن بھی ہے اور بھوک کی شدت بھی ہے۔ یہ بات جب تک فرمایا ہم مجمع البحرین میں نہ پہنچ جائیں تو ہم اپنی منزل طے کرتے ہی جائیں گے۔ اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بنی ہوئی مچھلی کا دریا میں زندہ ہو کر چلے جانا بھول گئے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ یہ حضرات مچھلی یاد کریں اور اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ چنانچہ جب ان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون سے فرمایا تو خادم نے معذرت کی اور کہا کہ مچھلی دریا میں واپس گر گئی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو بھی قرآن کریم فرقان مجید کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔